13 سالہ نورین اپنے بابا سے ضد کر رہی تھی، بابا مجھے عید پر نئے کپڑے لے کر دیں۔ وہ چاچو نے بھی اپنی بیٹی کو لے کر دیے۔ باپ مزدور دہاڑی دار تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا میری بچی کو نئے کپڑے لینے ہیں، لے دوں گا۔ باپ کا دل تو چاہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر دوں، لیکن حالات سوچ سے مختلف تھے۔ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ چند دن بعد عید تھی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی، دھیمے سے لہجے میں بولی، کریم پیسوں کا کچھ کیا آپ نے؟ کریم پریشانی میں بولا، اللہ کی بندی، یوں لگتا ہے یہ عید بھی غم کے سائے میں گزر جائے گی۔ کام مل نہیں رہا۔ جہاں چند دہاڑی کام کیا تھا وہ لوگ بھی پیسے دینے کا نام نہیں لے رہے۔ دونوں پریشان بیٹھے تھے۔ صبح کریم کام پر جانے لگا۔ بیٹی پاس آئی، بابا میرے کپڑے، میری چوڑیاں، میرے لیے ہیئر کیچر لے کر آنا ضرور۔ کریم مسکرایا، اچھا میری بچی، لے کر آؤں گا۔ بیٹی مسکرانے لگی، بابا یاد سے لے کر آنا، بھول نہیں جانا۔ میرے لیے مہندی بھی لانا، میں نے آج سونا نہیں ہے۔ آپ مہندی لے کر آئیں گے تو میں ساتھ والی باجی سے لگوا کر آؤں گی۔ کریم نے سر پہ ہاتھ رکھا، اچھا میری بیٹی، لے آؤں گا۔ دن ایسے ہی گزر گیا تھا۔ کوئی کام نہ مل سکا۔ جیب میں صرف 30 روپے تھے۔ بیٹی کے لیے کپڑے، چوڑیاں لینی تھی۔ مہندی کا بھی بولا تھا بیٹی نے۔ گھر کیسے جاؤں گا؟ کریم بہت زیادہ پریشان تھا۔ بازار سے گزر رہا تھا، بیٹی کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ نہ جانے دل میں کیا سوجی، چوری کا من بنا لیا۔ شاید کہ بیٹی کو خوشیوں کے پل دینا چاہتا تھا۔ ایک دکان پہ گیا، وہاں رش کافی تھا۔ چپکے سے ایک فراق اٹھائی اور چھپا لی، کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ چلتے ہوئے چوڑیاں اٹھانے لگا کہ قسمت ہار گئی۔ ایک شخص نے دیکھ لیا اور شور مچا دیا، پکڑو چور کو۔ کریم بھاگنے لگا کہ لوگوں نے دبوچ لیا۔ ہاتھ میں بیٹی کے لیے چوڑیاں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھا، کریم کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، کمینے انسان، چوری کرتا ہے؟ ایک چلا کر بولا، تلاشی لے اس خبیث انسان کی۔ بیٹی کے لیے فراک چوری کی تھی، وہ بھی برآمد ہو گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، گریبان سے پکڑا اور بری طرح کریم کو مارنے پیٹنے لگا، اس کے کپڑے تک پھاڑ دیے۔ کریم ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا، میں چور نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، لیکن کون سننے والا تھا؟ بیٹی گھر میں باپ کا انتظار کر رہی تھی، خوش تھی کہ میرے بابا نئے کپڑے لے کر آئیں گے، مہندی لگاؤں گی ہاتھوں پہ، اور پاپا نئے جوتے بھی لے کر آئیں گے۔ کریم کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، پھٹے کپڑے، برا حال ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اس کی غریبی کا مذاق اڑا رہے تھے، موبائل پہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایک لڑکا ویڈیو بناتے ہوئے بولا، ناظرین، یہ ہم نے آج چور پکڑا ہے، سنا یہ پہلے بھی بہت سی چوریاں کر چکے، اس کو اب پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ کریم روتے ہوئے بولا کہ میری فریاد سن لو کوئی، میں چور نہیں ہوں، میں ہار گیا تھا حالات کے سامنے، میں چور نہیں ہوں۔ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کریم کو گریبان سے پکڑا اور گالی دی، بے حیا انسان، شرم نہیں آتے تجھے چوری کرتے ہوئے؟ اللہ کا ڈر نہیں تجھے؟ کریم نے نظر جھکا لی۔ کریم لوگوں کو دیکھ رہا تھا، میری غریب کی آج سننے والا کوئی بھی نہیں، سب نے مجھے کتنا خوار کر دیا۔ اتنے میں میرا گزر بازار سے ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا، چہرے سے خون بہہ رہا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ منہ ٹانگوں میں لیے رو رہا تھا۔ میں نے کار روکی، لوگوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا یہاں، تو لوگوں نے بتایا، سر جی چور پکڑا ہے، چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے چہرے کی طرف دیکھا، شکل سے چور تو نہیں لگتا، یوں لگتا ہے کہ حالات کا ستایا وہ بیچارہ کوئی بے بس انسان ہے۔ میں اس کے قریب کیا، لوگوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میں حارث ہوں۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ ایک شخص گالی دے کر بولا، حارث صاحب، یہ چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا چوری کی ہے؟ تو ایک دکان کا مالک بولا، اس نے ایک فراک اور چوڑیاں چوری کی ہیں۔ میں اس دکاندار کی طرف دیکھنے لگا، لوگ اسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، آپ بزرگ انسان ہیں، کیا آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ چور ایک چھوٹی بچی کی فراک اور چوڑیاں چرانے کی کیوں کوشش کر رہا تھا؟ حاجی صاحب بولے، جاننا کیا ہے، یہ چور ہے صاحب جی، اسے بس پولیس کے حوالے کرنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کا کوئی نقصان کیا اس نے؟ تو حاجی صاحب بولے، ہاں جی، جب یہ بھاگنے لگا تھا تو اسے پکڑا تھا، وہ چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور کھینچا تانی میں وہ فراک بھی پھٹ گیا جو اس نے چوری کیا تھا۔ میں پوچھا، وہ کتنے مالیت کے تھے؟ حاجی صاحب بولے، پورے 10,000 کے۔ میں نے جیب سے 10,000 نکالے اور کہا، یہ لیں آپ اپنی چوڑیوں اور فراک کے پیسے، اس کو جانے دے۔ لوگ تو نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن ان کو بتایا میں بھی گورنمنٹ آفیسر ہوں۔ وہ شخص میری طرف دیکھنے لگا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنی کار میں لے گیا، پیار سے پوچھا، کیوں چوری کرے تھے؟ آہستہ سے بولا، صاحب جی، میں چور نہیں ہوں، میں بہت غریب ہوں، مہنگائی کا دور ہے، کام ملنا بہت مشکل ہے، جن لوگوں کے پاس کام کیا تھا وہ لوگ پیسے نہیں دے رہے، میرے پاس صرف 30 روپے کے سوا کوئی پیسہ نہیں۔ سر جی، میری ایک بیٹی ہے 13 سال کی، وہ ضد کر رہی تھی بابا مہندی، چوڑیاں اور نئے کپڑے لے کر دے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی،
میں وعدہ کر کے آیا تھا بیٹی کہ لے کر آؤں گا۔ جب کہیں سے پیسے نہ مل سکے تو خالی ہاتھ جاتا اور بیٹی پوچھتی بابا بابا چوڑیاں کہاں ہیں، تو میرا دل پھٹ جاتا۔ صاحب جی بس بیٹی کی محبت میں یہ سب کرنا پڑا۔ صاحب جی چور نہیں ہوں میں نے اسے حوصلہ دیا اور کہا مجبوری میں انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن چوری کرنا غلط کام ہے، آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ میں اسے ایک دکان پہ لے گیا، اس کو شاپنگ کروا کر دی، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے لیے نئے کپڑے لے کر دیے، اس کی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی بھی خریدی۔ وہ بہت خوش تھا، وہ گاڑی پہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا خوشی سے رو بھی رہا تھا اور مجھے بہت سی دعائیں بھی دے رہا تھا۔ میں کچھ پیسے اس کی جیب میں ڈال دیے، وہ لینا تو نہیں چاہ رہا تھا، کہنے لگا صاحب جی میرے لیے اتنا بہت ہے کہ آپ نے میری بیوی اور بیٹی کے لیے سب لے دیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، تم رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ پھر اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا۔ میرا دل تو تب تڑپ اٹھا جب کریم نے دروازے پہ دستک دی تو اس کی بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور بابا کے سینے سے لپٹ گئی۔ بابا میرے نئے کپڑے لائے ہو؟ میں نے ٹائم دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ بیٹی بابا کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوتا اگر میرا مردہ ضمیر کا مالک یہ معاشرہ ایک بار اس کی مجبوری کو سمجھ آتا؟ وہ حاجی صاحب چہرے پہ داڑھی سجائے ایک بار پوچھ لیتے بھائی آخر کیوں چوری کر رہے ہو؟ مارنے پیٹنے اور گالیاں دینے والے غیرت مند پوچھتے اور کسی لاچار بے بس اور غریب کا سہارا بنتے، چاہے ایک ایک روپیہ ہی کیوں نہ دیتے کسی بیچارے غریب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر، اس غریب کی عزت کو نہ اچھالتے۔ سوچو اگر میں نہ آتا وقت پہ اور اس بیچارے کو پولیس کے حوالے کر دیتے تو بیٹی عید کے دن بھی انتظار کرتی رہتی کہ میرے بابا میرے لیے نئے کپڑے لینے گئے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے حقداروں کو تلاش کرے جن کے گھر عید خوشیاں آپ کی چھوٹی سی نیکی سے جگمگا سکتی ہیں۔ کسی غریب بے بس کو چپکے سے چند پیسے دے دے کہ وہ اپنی بیٹی کو عید کی مسکراہٹیں خرید کر لا دے، نہ کہ کوئی بیچارہ کریم کی طرح مجبور ہو، غلط قدم اٹھائے اور پھر ہم غیرت مند بن کر اس کی عزت اچھالنے لگے اور کسی بیٹی کی آنکھوں میں غم کے آنسو چھلک جائیں اور بیچارہ باپ اپنی بے بسی پہ چیخ چیخ کر روتا رہے اور کہتا رہے میں تو صرف اپنی بیٹی کے لیے بھٹک گیا تھا۔ چلے محبت و انسانیت کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، عید کی خوشیوں میں غریب اور بے بس لوگوں کو بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، کسی ایک کے گھر میں بھی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو دیکھ کر خوشیاں بکھر گئی تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔